السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی افسوسناک دردناک واقعہ جو کہ 2 روز قبل پیش آیا، اس سے متعلق آپ لوگوں سے کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ واقعہ تو بہت افسوسناک ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں کسی ماں باپ کو اس طرح سے اپنی اولاد کا غم نہ دکھائے۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ میں کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، اور میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے ہر ماں باپ کو کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہمارے بچے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں، کس طرح سے اتنی سائلنٹ کلر بیماریاں ہمارے بچوں کو جکڑ لیتی ہیں اور ان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 2 روز قبل مولانا طارق جمیل جو کہ بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں، ان کے سب سے چھوٹے فرزند عاصم جمیل کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اللہ پاک جو ہے عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسی چیز، ایک ایسا سانحہ، ایک ایسا حادثہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ ہم لوگ اس کو کس طرح سے بیان کر پائیں، کیونکہ جوان اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے جاتے ہوئے دیکھنا یہ ایک بہت زیادہ ہی مشکل بات ہے، بہت زیادہ ایک مشکل مرحلہ ہے۔ اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں حیران ہوتی ہوں میڈیا والوں پہ یا پھر لوگوں پہ کہ لوگوں نے اس چیز کو کس طرح سے پیش کیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی انہوں نے سوسائڈ کر لی ہے، کوئی کہہ رہا ہے انہوں نے جو ہے وہ گولی لگ گئی، کسی نے مار دیا، کسی تبلیغی جماعتوں کا وہ تھا اس کی وجہ سے۔ بہت زیادہ افسوس اس بات پہ ہوا کہ 27 اکتوبر کی رات کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور پورا گھر صدمے میں ہے، اور صبح اٹھ کے انہی رومرز کی وجہ سے، انہی باتوں کی وجہ سے جو ان کے بھائی ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ اس طرح میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو باقی جو بھی کسی طرح بھی کہہ رہا ہے، کوئی دشمنی کہہ رہا ہے یا پھر کوئی وہ مرڈر کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اب دیکھیے وہ کتنا مجبور ہو کہ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہوگا۔ آپ اپنے پہ رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے گھر اگر ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ نہ کرے، ایون کہ آپ کے اپنے پیرنٹس کی بھی ہوئی ہے اور وہ اتنے اولڈ ہیں، اور آپ سے کوئی کہے کہ تم اس موقع پہ کوئی ویڈیو بناؤ، تو کیا بنا پائیں گے؟ کبھی بھی۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ بیسیکلی میرا اس ویڈیو بنانے کا پرپز یہ تھا کہ ہر پیرنٹ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بچوں کے ساتھ کیا پرابلم ہوتی ہے، کیا ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کو بودر کر رہی ہوتی ہے۔ ہم لوگ نہیں کرتے بودر، ہم بس یہ کہتے ہیں بچہ پڑھ نہیں رہا، کیوں نہیں پڑھ رہا، بچہ فرسٹ نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا، بچہ ابھی بیٹھا ہوا تھا وہ غصے میں آ گیا، یا بچہ جو ہے وہ ایک دم خوش ہو گیا، یہ کیا بات ہوئی۔ تو بیسیکلی جو یہ مرحوم تھے ان کو بائی پولر ڈیزیز تھی۔ اب بائی پولر ڈیزیز سب کو پتہ ہے، یہ اب عام ڈیزیز ہے، کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ کسی کو نہ پتہ ہو۔ بس یہ ایک ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جس کے اندر انسان کو خود نہیں پتہ لگتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس چیز میں ٹو مچ ایک ہی چیز ہے، بائی پولر ڈیزیز میں ہمیشہ اگر پیشنٹ کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو وہ ٹو مچ ہے، یا تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جائے گا ٹو مچ، یا تو وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ کوئی نارمل کے یا مڈ کی رینج تو اس کے اندر آتی ہی نہیں ہے۔ میڈیکیشن وغیرہ، اس کی تھیراپی، اس کی سائکیٹریکل ٹریٹمنٹ، ہر چیز اویلیبل ہے۔ تو صرف اور صرف آپ اپنے بچوں کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ اپنے بچوں میں یہ سمٹمز دیکھتے ہیں، میرا بچہ ہے وہ ایک دم سے خوش ہو رہا ہے یا ایک دم سے وہ ڈپریس ہو رہا ہے، ایسی کیا بات ہے، اپنے بچوں سے کنورسیشن کا لیول بڑھائیں۔ پرابلم تھی، پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی۔ ساتھ میں مرحوم عاصم کو ڈسلیکزیا کی بیماری تھی۔ اب ڈسلیکزیا میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں سکتا، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، اگر کیٹ لکھا ہوا ہے CAT تو وہ اس کو ریکگنائز نہیں کر پائے گا، نہ وہ اپنے برین کے تھرو ریکگنائز کر پائے گا، نہ وہ اپنی آئی کے تھرو ریکگنائز کر پائے گا۔ وہ سمجھے گا وہ CTA ہے یا وٹ ایور کیا ہے، اور یہ بھی بہت کم بچوں کو بیماری ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کو ذرا نالج بھی اس بارے میں بہت زیادہ کم ہے۔ تو ایسے جب آپ لوگ کے بچے اسٹڈی نہیں کر پاتے یا آپ لوگوں کے بچوں کو پرابلم ہوتی ہے اسٹڈی کرنے میں، تو بجائے اس کے آپ اس کو ماریں یا آپ اس کو ڈانٹیں یا آپ اس کو ہارش بیہیویئر اپنائیں، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کو پرابلم کیا ہے۔ آپ کو میں پھر ایک بات کہوں گی، اس طرح کی سائلنٹ بیماریاں ہیں کہ آپ لوگوں کو
خود نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ارد گرد ہونے میں ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ہمارے اپنے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہیں ہم لوگ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا۔ تو ڈسلیکسیا بھی انہی بیماریوں میں سے ایک دماغ کی برین کی ایسی بیماری ہے جس میں اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک اسپیشل قسم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، ایون کہ وہ خود اپنے آپ سے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ ایک جو ذہن ہے، ہمارا جو برین ہے، وہی ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، ہماری ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، ہماری ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو اگر ہماری برین کے اندر چھوٹا سا بھی ایک ڈیفیکٹ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بھی، تو اس کی وجہ سے پیشنٹ بہت زیادہ سفر کرتا ہے، پیشنٹ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ یہ کوئی پیشنٹ سے پوچھ کے دیکھے کہ وہ کس طرح سے کتنی تکلیف میں ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ جب آپ کے سر میں درد ہوتی ہے یا ایون کہ فیور ہوتا ہے، ڈینگی والوں کو دیکھ لیں، ڈینگی والوں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں سے ایک فیور برداشت نہیں ہوتا، ہماری باڈی، حالانکہ بھی یہ باڈی کا حصہ ہے، ہماری باڈی کے اوپر آتا ہے، ہمارا یہ فزیکلی میں بات کر رہی ہوں۔ تو ہمارا برین جو کہ ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، سوچیے اگر اس میں کوئی پرابلم یا کوئی ڈیفیکٹ آ جائے تو کتنی زیادہ اس بندے کے لیے، خود کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اور یا تو وہ خود جانتا ہے بندہ، یا اس کا اللہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو پلیز 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 اپنے ریومرز، اپنی باتیں، جس کو جتنا پتہ ہے وہ اپنے تک ہی رکھے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو میں آپ لوگ کو دینا چاہ رہی تھی اس حوالے سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔